الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السمیع البصیر۔ آج جمعے کی وجہ سے مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی 15ویں پارے کے آغاز میں معراج کے بارے میں تذکرہ فرما رہا ہے کہ معراج بیت المقدس سے بیت اللہ تک کے سفر اور پھر بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا پہلا سفر اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک کا سفر اور اس میں ہونے والی نشانیاں اور اس میں دکھائی جانے والی علامتیں، یہ پورا سلسلہ معراج کہلاتا ہے۔ معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر براق پہ کرایا گیا اور بیت المقدس سے اوپر آسمان تک کا سفر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اونچائی پہ چڑھا کے کرایا گیا، تو اس اونچائی کے چڑھنے کی وجہ سے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے بہت پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا اور اس نے ارد گرد بابرکت ماحول بنایا تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے معراج میں بہت موٹی موٹی چیزیں اپنے نبی کو بتائیں، جنت کے محلات دکھائے، جہنم کی وادیاں دکھائیں، بدکاروں کا انجام بتایا گیا اور نیکوکاروں کی ہدایت کے ذریعے مقرر کیے گئے، نماز کو مقرر کیا گیا اور خواتین سورۃ البقرہ کا تحفہ دیا گیا۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، ایک انعام تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریش مکہ آئے اور کہا کہ لو بھائی تمہارے نبی نے ایک اور دعویٰ کر دیا، کہتا ہے کہ رات ہی رات مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا، سارا کچھ دکھایا گیا اور پھر واپس لے آیا گیا، اب تو مانتے ہو نا کہ نبی جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ رسول اللہ کو معراج ہو گئی۔ فرمایا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ معراج ہوئی تو میں گواہی دینے والا ہوں اور یقین کرنے والا ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں کہ واقعتاً انہیں معراج ہوئی۔ اس تصدیق کرنے کی وجہ سے انہیں صدیق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کی تصدیق فرمائی۔ یہ ہے محبت کا عنصر، یہ ہے شریعت کو ماننے کا جذبہ کہ جب ایک بات شارع علیہ السلام کی آ گئی تو حیل اور حجت ختم اور اس کو قبول کرنا اپنے نفس پر لازم قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو موٹی موٹی چیزیں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے انسان عظیم سے عظیم تر ہو جاتا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جس کی بنا پہ انسان کم سے کم ترین ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے جن کی وجہوں سے انسان عظیم ترین ہوتا ہے اس میں پہلی علامت یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اے نبی آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے جو عمل بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر بنایا ہے اور انہیں بالکل ناکام نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ عظیم تر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک باپ یا ماں یا او کلاہما یا دونوں باپ یا دونوں ماں،
فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہو. اف کیا ہوتا ہے؟ کلمہ تطفیف. تطفیف کیا ہوتا ہے؟ تطفیف عربی زبان میں کہتے ہیں کہ انسان کا کسی بات کا انکار کرنا یا کسی بات کو مانتے ہوئے اس کو پورا نہ کرنا، یہ تطفیف ہے. ذرا سا اف بھی نہیں کہہ سکتے، ذرا سا جھڑک بھی نہیں سکتے، آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتے. آج کے اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے سینہ تان کے اور کہتی ہے نہیں مانوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا کبیرہ گناہ، اتنی شدید معصیت. اپنے باپ کو برا جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آ رہی ہے کہ قرب قیامت عمل یہ ہوگا کہ انسان اپنے دوستوں کو محبوب جانے گا اور اپنے باپ کا دشمن ہو جائے گا. باپ سمجھائے تو اس کو دشمن مانتے ہیں، باپ سے چھپ چھپ کے دنیا جہاں کی برائیاں کرتے ہیں، باپ کے سامنے نیکوکار بن جاتے ہیں، ابا کے جاتے ہی فاسق اور فاجر بن جاتے ہیں. اما کچھ کہے تو دھمکی دیتے ہیں، خودکشی کی دھمکی دیتے ہیں کہ میں ٹرک کے نیچے آ جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں قتل کر لوں گا. اللہ اکبر. یہ سوچے اور سمجھے بغیر کہ ماں باپ کو اذیت دینے والوں کا انجام اتنا بدترین ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے سنن اربعہ میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا گیا کہ اللہ کے حبیب آپ آ جائیے. ایک عورت نے دعوت دی کہ میرا بیٹا جان کنی کے عالم میں ہے، بری طرح تڑپ رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما لیں، اس کے لیے آسانی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ایک بات بتاؤں، عمل کرو گی؟ اس نے کہا جی بالکل کروں گی. کہا کہ لکڑیوں کا ایندھن منگوا لو، اس میں آگ جلاؤ، اپنے بیٹے کو زندہ جلا دو. اس نے کہا استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ اس کی تکلیف کم ہو جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زندہ جلا دو، اس کی تکلیف میں اور اضافہ کر دو. فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس کی اس اذیت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا تمہاری دی ہوئی بد دعاؤں کی وجہ سے آج یہ تڑپ رہا ہے اور اللہ اس کی روح نہیں نکال رہا ہے. جو ماؤں کو ستاتے ہیں، باپوں کو ستاتے ہیں، اور باپ کے منہ سے، ماں کے منہ سے بد دعا نکل جاتی ہے، یہ بد دعا قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑتی. وہ ماں رونے لگی. کہا اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے لیے اپنے بچے کو معاف کر دیا، اس کی جملہ خطاؤں کو معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے حکم سے اس کی جان نکل گئی. تو ماؤں کی بد دعا اختتامی وقت تک پیچھے جاتی ہے. اور ہمارے ہاں نوعیت کیا ہے کہ ہم ذرا ذرا سی باتوں پہ اماں کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. 25 سال 30 سال اماں پالتی ہے، شادی ہوتے ہی سب سے پہلے بیگم کی حمایت اور اماں کی مخالفت شروع. اللہ اکبر. یہی تو غلط بات ہے. ہم اپنے ابا کو ذلیل کرنا اپنی شان کے مطابق سمجھتے ہیں کہ دوستوں یاروں کے سامنے کہا جائے کہ ابا بیکورڈ ہے، ان کو کچھ نہیں پتا. اللہ اکبر. نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ کام نہیں کرنا. یہ اما ابا کی بے عزتی، اما ابا کی حد تک عزت، اما ابا کو گرانا ایسا ہے کہ انسان اونچائی سے گرا اور کھجور میں اٹکا، اس کی ساری چیزیں تباہ ہو جاتی. یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، دنیا میں اس کی اولاد کو اتنا متنفر المزاج بنا کے اس کے سر پہ مسلط کرتا ہے کہ پھر اس کی اولاد اس کو تگنی کا ناچنا چاہتی ہے. مشہور حکایت ہے عربوں میں کہ ایک دن ایک بچے نے اپنے بوڑھے باپ کو گاڑی میں بٹھایا اور جنگل کی طرف لے گیا، اور پھر اپنے ابا کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اولڈ ہاؤس میں چلے جائیے، ہم آپ کو وہاں جمع کرانے والے ہیں. ابا نے کہا کہ ایسا میرے ساتھ نہیں کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. نہیں مانے، ابا کو وہاں جمع کرا دیا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. اختتامی وقت جب ہوا تو ابا نے ایک وصیت کی کہ میں اپنی اولاد سے 1 منٹ کے لیے ملنا چاہتا ہوں. اولاد آ گئی. ابا نے کہا بیٹا جو تم نے کیا مجھے سے کوئی شکایت نہیں، بس میری التماس یہ ہے کہ تم اس اولڈ ہاؤس میں پنکھے لگوا دو. اس نے حیرانگی سے پوچھا ابا جان خیریت ہے؟ آپ نے پنکھے لگوانے کے لیے مجھے بلا لیا؟ کوئی اور بات ہوتی تو سمجھ میں آتی.
اور آپ کا اختتامی وقت ہے کہ آج یا کل آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ پنکھے آپ کو کیا نفع دیں گے؟ کہا بیٹا جو میں نے اپنے ابا کے ساتھ کیا تو نے میرے ساتھ کیا، میں تو بغیر پنکھوں کے جھیل گیا لیکن تو بغیر پنکھوں کے نہ جھیل سکے گا، کیونکہ کل تجھے تیری اولاد یہاں لا کے جمع کرائے گی، مجھے تیری فکر ہے، تو آئے گا تو تو کیسے برداشت کرے گا؟ میں تو برداشت کر گیا، تمہارے لیے یہ پنکھے لگوانا چاہتا ہوں۔ ہم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں ویسا خود بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اماں ابا کی بہت عزت ہے، بہت عزت ہے، بہت شفقت ہے، ان کی بات ماننے میں عزت ہے، ان کو رسوا کرنے میں عزت نہیں۔ اللہ شاہد ہے، یہ ماں کا ایک قطرہ جو آنسو کا گر جاتا ہے نا، ابا کا جو آنسو کا ایک قطرہ گرتا ہے اور وہ پھر بھی تم لوگوں کے لیے خاموش رہتے ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو ڈانٹو نہیں، وقل لهما قولا کریما، ان سے معززانہ بات کرو، اچھی بات کرو۔ بڑھاپے میں ماں باپ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے بھی تمہیں پالا، تمہاری ضدوں کو برداشت کیا، تمہاری تکالیف کو برداشت کیا، تمہاری بیجا باتوں کو مانا۔ ایک ماں ایک باپ 10 بچوں کو پالتا ہے اور 10 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں پال سکتے، ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ قصور کیا ہے اماں ابا کا؟ یہی کہ انہوں نے لاڈ پیار سے اپنی قربانی دے کے تمہیں پالا۔ ماں اور باپ اپنے خون سے اپنی اولاد کو سینچتے ہیں، اور اولاد سب سے پہلے اس خون کی ناقدری کر جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائی یہ کام نہیں کرنا ہے، اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، اور یہی ماں باپ کی خدمت ہے جو انسان کو اونچا لے جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم وعدوں کی پاسداری کرو کیونکہ وعدوں کے اندر حق ادا کرنا، اس کے بارے میں بہت سوال ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات کی وجہ سے انسان اوپر جاتا ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، اس کی زبان سے بدی کا کلمہ نکلوا دیتا ہے، اور جب انسان بدی کا کلمہ کہتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب سجدہ کرے تو سجدوں کے اندر گڑ گڑائے، اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگے، اللہ سے توبہ کرے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جن لوگوں کو علم دیا گیا تم سے پہلے، ان کے سامنے نوعیت ہوتی تھی کہ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل زمین پہ گر جاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، معافیاں مانگتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتوں کو اختیار کرتے تھے۔ تو جب آپ گڑ گڑانے والے بن جائیں گے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے تو کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور اختتامی حصہ اس پارے کا یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے انسان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، ان میں پہلی بات ہے اللہ کی ذات و صفات پہ یقین نہ رکھنا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما، جو اللہ کی ذات و صفات پہ ایمان نہیں رکھتے اللہ نے دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا ہے۔ جو صرف پیسہ بہانے کو اچھا سمجھتے ہیں، فضول خرچی کو اچھا سمجھتے ہیں، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا نافرمان تھا۔ اور پھر جو بدکاریوں کو کرتے ہیں، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت بدی والا راستہ ہے، جو اس کے اوپر جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا ولا تمشي في الارض مرحا، تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین بھاڑ سکتے ہو نہ تم پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہو، تو اپنے آپ کو میچو بنا کے مزلز بل کر کے سینہ پلا کے کہنا کہ میں بہت کچھ ہوں، اللہ اکبر، یہ بالکل غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا تھا کہ جب کوئی آپ کو دیکھتا تو وہ یہ سمجھتا شاید آپ اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اس طرح گردن جھکا کے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ آج ہماری نوعیت یہ ہے کہ ہماری حالت اور ہماری کیفیت میری آپ کے سامنے، آپ کی میرے سامنے،
نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں خوب خیال کی ضرورت ہے. اور آخری بات کیا فرمائی کہ ظلم و زیادتی نہ کریں، کیونکہ ظلم و زیادتی کرنا انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پہ غارت کر دیا، ان کی تباہی کے لیے ایک میعاد مقرر تھی جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پکڑ لیا. اللہ نے کیوں پکڑا؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم عدولی کو کرنے والے بن گئے تو اللہ نے پکڑ لیا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ آ جائے؟ انشاءاللہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی پکڑ آئے. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم ظلم کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں، جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کو زندگی کا محور اور اسوہ بنا لیں، تو انشاءاللہ الرحمن کامیابیاں اور کامرانیاں ملیں گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ سنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم سب میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، کیونکہ سب انسان ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تو سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں کا محور بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں ہمیں آنے کی توفیق دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.